پہلے میں سمجھا کرتی تھی کہ چپ زہر ہے اور سناٹے موت کے سائے ہیں۔ اب مجھ پر کھلا کہ چپ تو معرفت ہے، چپ تو سمندر ہے، چپ تو جوگ ہے، چپ تو تزکیہ نفس ہے۔ اندر کی جب ہر گرہ کھلتی جاتی ہے تو باہر کے شکوے گلے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاید خود شناسی کہا گیا ہے۔ ناظرین، ایک حقیقت ایک افسانہ میں آج پیش خدمت ہے افسانہ چپ، جو بشریٰ رحمان کا ایک ایسا افسانہ ہے جو انسان کو بے پناہ سوالات کے ساتھ چھوڑتا ہے اور روحانیت کے ایک ایسے مقام کا احساس کرواتا ہے جو کانٹوں بھری راہ کو عبور کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم افسانے کا ذکر کریں اور ان سوالات پر غور کریں جو یہ افسانہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، آئیے ہم مصنفہ بشریٰ رحمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بشریٰ رحمان 1944 میں پنجاب کے شہر بہاولپور میں پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی ماسٹرز کی تعلیم صحافت میں مکمل کی اور اس کے بعد اپنے سیاسی سفر کی ابتدا کی۔ آپ کو سن 2007 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کا شمار اردو ادب کی بہترین مصنفین، ناول نگار، افسانہ نگار اور شعراء میں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ بہترین افسانہ نگار ہیں۔ آپ نے 17 سے زائد ناول اور سفر نامے قلم بند کیے۔ آپ کے مشہور ناول اور افسانوں میں چپ، خوبصورت، بت شکن، پیاسی اور لگن وغیرہ شامل ہیں۔ بشریٰ رحمان نے 13 سال کی عمر سے افسانہ نگاری کی ابتدا کی، اور یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ آپ ایسے موضوعات پر قلم اٹھاتی ہوئی نظر آئی جس پر اس زمانے میں بات کرنا یا سوال کرنا بذات خود ایک دلرانہ فعل تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات کو افسانے کی زینت بنایا کرتی تھی جس پر آج بھی ہمارا معاشرہ بات کرنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ آج جو افسانہ موضوع گفتگو ہے، اس کا موضوع ایک عورت کی زندگی میں رونما ہونے والے حالات اور واقعات، اور اس پر اس کی اپنی سوچ اور معاشرے کی سوچ کا ایک حسین امتزاج نظر آئے گا۔ اس افسانے چپ کے بنیادی کردار میں گرفا کے خاوند گرفان، گرفا کی والدہ مہرالنساء اور ان کے ڈاکٹر بل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ثانوی کردار بھی افسانے میں حقیقت کے کچھ رنگ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں گرفا کا بیٹا جبران اور گرفا کی سوکن دلارا شامل ہے۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے لاس اینجلس کے ایک ہسپتال سے، جہاں گرفا چپ کی دنیا میں بے سدھ پڑی ہے۔ تمام رپورٹ صحیح آنے کے باوجود گرفا کی حالت کسی زندہ لاش سے کم نہ تھی۔ ڈاکٹر بل گرفا کی تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، تشویش کی کوئی بات نہیں، تم صورت سے صحت مند دکھائی دیتی ہو، تمہاری آنکھوں کی چمک تمہارے دل زندہ کی چگلی کھا رہی ہے، اور تمہارے چہرے کے نقوش بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بلا کی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہے۔ گرفا سارا وقت ڈاکٹر کو دیکھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر مزید کہتے ہیں، تم بالکل پہلے کی طرح چہچہانے لگو گی، میں دوائیاں نہیں دیتا، بہت باتیں کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک نسخہ لکھ دیا ہے، اسے غور سے پڑھ لینا۔ ڈاکٹر بل پھر نرس سے باتیں کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ گرفا حسب معمول ایسے ہی لیٹی رہتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔ وہ پرچہ اٹھاتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے، اس سوال کو کئی بار پڑھنا اور جب سمجھ آ جائے تو جواب لکھتی جانا۔ ناظرین، سوال تھا، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اور یوں گرفا کا لفظوں کی دنیا سے چپ کی دنیا کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ گرفا ریڈیو اسٹیشن پہ اپنے ایک پروگرام دھوپ کی دستک سے اپنی محصور کر دینے والی آواز کا جادو جگایا کرتی تھی۔ شکل و صورت میں ایک عام سی لڑکی تھی، چہرہ بیدوی رنگ کا سانولا سنہرا تھا، مگر اس کی آواز میں عجیب سی اپنائیت اور شائستگی تھی، جس کی وجہ سے بہت مداحوں کے سینکڑوں پیغامات گرفا کو روز موصول ہوا کرتے تھے۔
गुरफा को आवाज़ का ये तोहफ़ा अपनी नानी और अम्मा से विरासत में मिला था। खैर, गुरफा ने तालीम मुकम्मल करके उसी रेडियो स्टेशन में जॉब कर ली। आवाज़ चूँकि विरासत का हिस्सा थी और इसे मज़ीद सहर अंगेज़ बनाने में रेडियो स्टेशन ने एक अहम किरदार अदा किया। एक दफ़ा गुरफा अपना प्रोग्राम ख़त्म करके रेडियो स्टेशन से बाहर निकली तो सैकड़ों शौकिया फ़नकारों और मदाहों का हमेशा की तरह हुजूम पाया। इस हुजूम में गेट के पास एक इंतहाई वजी व शकील मर्द खड़ा था। इस आदमी की वज़ाकता देखकर उसने गुरफा को रुकने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन भी गुरफा ने उस शख्स को वहीं मौजूद पाया, मगर इस बार बेनियाज सी बनी जन से गुजर गई। तीसरे दिन भी शख्स वो वहीं मौजूद था। अगले कई हफ्तों तक वो शख्स गुरफा को नज़र न आया। कुछ अरसे बाद वो शख्स फिर नज़र आया। एक कीमती कैमरा लटकाए किसी हीरो के अंदाज में खड़ा था। गुरफा गुजरने ही लगी तो हाथ के इशारे से गाड़ी को रोककर लिफ्ट की दरख्वास्त की। गुरफा ने पूछा, कहाँ जाना है? उस शख्स ने जवाब दिया, माल रोड तक। इससे कबल कि गुरफा सोच की दुनिया से बाहर आके ये फ़ैसला करती कि किसी अजनबी को अपनी गाड़ी में बिठाए या नहीं, वो खुद ही कार का गेट खोलकर उसमें आके बैठ गया और कहना शुरू कर दिया, वो सड़क पार सुर्ख रंग की टोयोटा नज़र आ रही है, वो मेरी है, यहाँ आके बंद हो गई है। माल रोड पर मेरा मैकेनिक है, इसी को लाना है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें। और ये कहकर अध खुला दरवाज़ा भी बंद कर दिया। गुरफा ने भी बिना कुछ कहे गाड़ी शुरू कर दी। वो बोला, मोटर चलाने वाली औरत को बहादुर और निडर होने का तसव्वुर तो देना ही चाहिए। गुरफा ने रस्मन कलाम किया और फिर खामोश हो गई। गुरफा थोड़ी देर खामोश हुई तो वो खुद ही बोल पड़ा और अपने बारे में बताने लगा, और बातों बातों में गुरफा के प्रोग्राम और उसकी आवाज़ की तारीफ़ें करने लगा। गुरफा को उस अजनबी की तारीफ़ का अंदाज़ तो बहुत अच्छा लगा, मगर गुरफा का ख़याल था कि मर्द समझते हैं औरत तारीफ़ से फ़ौरन पिघल जाती है, इसलिए शुक्रिया पर इक्तफ़ा किया। नाज़रीन, यहाँ औरत के एक अहम एहसास की नक्शाबंदी की जा रही है कि वो अपनी तारीफ़ सुन के ज़ब्त करे। बेबाकी, बेसाख्तगी हमारे माशरे में एक लड़की के बाकिरदार होने पर सवालिया निशान बन सकती है। एक दिन वो घर आई तो उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। गुरफा का रद्द अमल साफ जाहिर कर रहा था कि वो रिश्ते देख के तंग है, मगर इसकी माँ के इसरार पर वो रजामंद हो गई। अगले दिन जब वो रेडियो स्टेशन से घर आई तो रिश्ते वाले आए हुए थे। लड़के को देख के फ़ौरन पहचान गई कि ये वही लड़का है जिससे उस दिन मुख्तसर मुलाकात हुई थी। उसको देखकर कहने लगी, आज फिर सूरत का आवाज़ से मवाजना करने आए हैं। लड़के का नाम गुरफान था, सरकारी मुलाजमत थी, ख़ानदान भी महज़्ज़ब था। गुंजाइश की वजह ही ना मिल रही थी, सिवाय इसके कि गुरफा का ये मानना था कि लड़का और लड़की के बीच में तकरीबन 5 साल का अरसा होना चाहिए, लेकिन गुरफान गुरफा से सिर्फ 1 साल बड़ा था। गुरफान ने गुरफा को ये बात पर कायल कर लिया कि हम उम्र लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन नाजरीन, जब 2 लोगों की सोच में ही फ़र्क हो तो उम्र अंडरस्टैंडिंग का मयार नहीं बन सकती। और यही फ़र्क दरअसल गुरफान और गुरफा की सोच में था, जिसकी खबर बहुत जल्द गुरफा को भी हो गई। गुरफा ने शादी की ये शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद भी मुलाजमत को जारी रखेगी। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत हसीन महसूस होने लगी। गुरफान का ट्रांसफ़र लाहौर में हो गया और उसको महकमा सयाहत में प्रमोशन मिल गई। अल्लाह पाक ने दोनों को बहुत प्यारा सा बेटा जिब्रान अता किया। कुछ ही दिनों में गुरफा को महसूस हुआ कि उसे गुरफान की एक आदत बहुत परेशान कर रही है। गुरफान दफ्तर जाने से पहले अपने सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकाल कर कालीन पर बिखेर देता। गुरफा सारे कपड़ों को फिर से ठीक कर कर हैंगरों में लटकाती। कुछ दिन तो इसने कुछ ना कहा, लेकिन जब रोज़ ही एक ही आदत देखी तो बोल पड़ी, गुरफान, कुछ तो खुदा का खौफ किया करो, रोज़ाना ही सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर कालीन की नज़र कर जाते हो। मैं इन्हें दोबारा लगाते लगाते थक जाती हूँ। किचन का काम करना होता है, जिब्रान को तैयार करके अम्मा के यहाँ छोड़ना होता है, और स्टूडियो के प्रोग्राम की भी तैयारी करनी होती है। मैं थक जाऊँ तो प्रोग्राम ठीक से नहीं होता।
یہ کیا کہ ایک قمیض اور پینٹ کے لیے ساری الماری باہر نکال دی جائے؟ مجھے آواز دے دیا کرو، میں نکال دیا کروں گی۔ غرفان جواب دیتا ہے، بیگم صاحبہ میں سمجھ گیا ہوں کہ سنہرا دور گزر گیا ہے، میں تو ایسے ہی کپڑے نکالنے کا عادی ہوں، تمہارے پاس اگر وقت نہ ہو تو نہ کیا کرو، میں دفتر سے آ کے خود ہی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس روز الماری درست کیے بنا ہی چلی گئی۔ اتفاقاً اس ہی روز اسٹوڈیو میں غرفہ کو دیر ہو گئی۔ جب جبران کو لے کر گھر آئی تو دیکھا غرفان پہلے سے موجود ہے اور الماری کا سارا ڈھیر قالین کی نظر ہے۔ غرفان کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ غرفان نے دوستانہ انداز میں غرفان سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے نا کہ الماری درست کر لوں گا، اب پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ جس پر غرفان نے بگڑتے ہوئے جواب دیا، کپڑے لٹکانا اتنا مشکل کام بھی نہیں، مگر اب پتہ چلا کہ کام کرنے والی عورت کے ساتھ نبھا کرنا مشکل ہے۔ غرفہ چپ کر گئی، اسے زیادہ بات بڑھانے کی عادت نہ تھی۔ دونوں کھانے کی میز پر کھچے کھچے رہے۔ اگلے دن حسب معمول غرفان سارے کپڑے قالین کی نظر کر کے دفتر جا چکا تھا۔ غرفہ کو اس روز بہت غصہ آیا، اس نے بھی کپڑے نہ اٹھائے، اور اس دن باقاعدہ ان دونوں کی پہلی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی تقریباً 1 ماہ چلی۔ ناظرین، یہ منظر ایک عورت سے جڑے توقعات کی فہرست کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے ایک عورت مرد کی طرح ملازمت کی ذمہ داریاں سنبھال لے، لیکن گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داریاں اور اس سے توقعات اسی عورت سے وابستہ ہوتی ہیں۔ شادی جو 2 لوگوں کے بیچ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس میں ساری ذمہ داریاں ایک ہی فریق کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسے پورا کرنے کے لیے اس کا ذمہ بھی اسی کے نازک کاندھوں پر آ جاتا ہے۔ اس پہلی لڑائی میں غرفان نے 1 مہینہ غرفہ سے بات نہ کی۔ وہ اداس رہنے لگی، اس کا سارا کام متاثر ہونے لگا۔ لوگوں کے خطوط نے اسے اور احساس دلایا کہ اس کی آواز میں اداسی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس نے تھک کر خود ہی صلح کر لی، اس کی ہر بات مان لی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 2 لوگ ایک گھر میں رہیں وہ مہینوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں؟ لکھتے لکھتے غرفہ لمحے بھر کو رکی اور محسوس کیا کہ وہ لمبی مسافت طے کر کے آئی ہے، لیکن ماضی کا کنول درد کی جھیل میں ویسے ہی کھڑا ہے۔ اگلے 10 برس سمجھوتے کی گاڑی پہ گزر گئے۔ اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ شادی کی ناکامی کا الزام ہمیشہ کام کرنے والی عورت کے ہی سر آتا ہے۔ ماں کا مشورہ بھی یاد آیا کہ نوکری چھوڑ دو اور جیسا تمہارا شوہر چاہتا ہے اسی طرح کرو۔ ناظرین، یہ شادی کی وہ حقیقت ہے جو شاید بہت سارے لوگ جیتے ہیں، اور ایسے ہی مشورے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو دیے جاتے ہیں، بنا یہ سوچے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے، اس کی کیا خواہشات ہیں۔ کام نہ کرنے کا مشورہ، شوہر کے رنگ میں رنگ جانے کا مشورہ ہمیشہ عورت ہی کو تو ملتا ہے۔ غرفہ اپنا کام نہ چھوڑنا چاہتی تھی، اور غرفان ملازمت چھوڑنے پر دباؤ نہ ڈالے اور اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ جھکتی ہی چلی گئی۔ غرفان نے اس کے ارادوں میں پختگی دیکھ لی تھی، اس لیے وہ بھی ریڈیو اسٹیشن آنے جانے لگا، بنا مانگے مشورے دینے لگا، اس کو بار بار ٹوکنے لگا۔ وہ صبر کر جاتی۔ جو بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی وہ غرفان کا دوسری لڑکیوں کی سفارش لے کر آنا اور ان سے بے تکلف ہونا تھا۔ شاید بیوی ہونے کی وجہ سے اسے اس بات پر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر تھوڑی بہت تکرار ہو جاتی، لیکن غرفہ اس کو جھگڑا نہ بننے دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غرفان کا اذیت دینے کا طریقہ اس سے برداشت نہ ہوگا۔ وہ اس کی خاموشی اور چپ سے ڈرتی تھی، اور اسی چپ کے خوف سے وہ ہمیشہ جھکتی جاتی تھی، کیونکہ وہ زبان کے سناٹوں سے اکتا جاتی تھی۔ غرفہ کی ماں کی طبیعت ناسازگار رہنے لگی، اور مرنے سے 1 دن قبل اس نے اپنی بیٹی کو بلا کے نصیحت کی، تمہاری جائیداد تمہاری آواز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ قدرت کی طرف سے اچھا ذہن، اچھی آواز، اچھی تحریر تحفے کے طور پہ ملتے ہیں، مگر ان کو بھیٹ چڑھا دو۔ گھر سنبھالو، جو کچھ غرفان بننا چاہتا ہے بننے دو، مسکرا کر اس پلس صراط سے گزر جاؤ۔ عورت کی زندگی کا مقصد شادی کو قائم رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ سوال آج بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا کامیاب شادی صرف عورت کی ذمہ داری ہے، یا یوں کہا جائے کیوں ایک ہی فریق سے شادی کی امید وابستہ ہوتی ہے؟
کیا واقعی شادی زندگی کا حاصل حصول ہے؟ غرفا نے یہ سب سن کر روتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اگر یہی حقیقت ہے تو میری شادی ہی کیوں کی؟ اس سوال پر غرفا کی ماں جواب دیتی ہے، زندگی کا عمل جاری دیکھنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں ناکام شادی شدہ زندگی غیر شادی شدہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر بڑھاپا، شوہر کی رفاقت اور بچے کی محبت کے بنا اپاہج ہو جاتا ہے۔ جوانی تو ایک دوسرے پہ چیخ چلا کے گزر جاتی ہے، پر بڑھاپا بنا سہارے کے نہیں گزرتا۔ پر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے ماں؟ غرفا جل کے بولی۔ ماں کہتی ہے، وقت گزرے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ایک اور بچہ کر لو، اس میں مصروف ہو جاؤ، ریڈیو کا کام چھوڑ نہیں سکتی تو محدود کر لو۔ عورت جتنی مشہور ہو جائے اس کی شناخت اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں مصنفہ نے ہمارے معاشرے کے بہت تلخ حقائق کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ شادی کو لے کے ہماری سوچ کیا ہے؟ ہر قیمت پہ شادی کو قائم رکھنے کی سوچ نے لوگوں کو اذیت میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور بچے جو خدا کی طرف سے انمول رحمتیں ہوتے ہیں اسے راہ فرار کی طرح دیکھا جانے لگا ہے۔ اس سوچ نے ہمیں اس بات سے بھی قاصر کر دیا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکے کہ اس طرح کے جھگڑوں سے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی منفی اثر جبران پر ہو رہا تھا۔ وہ ابھی صرف 15 برس کا تھا اور گھر سے بیزار رہنے لگا تھا۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دونوں ہی اس سے روٹھ گئے تھے اور وہ گھر سے فرار چاہنے لگا تھا۔ غرفان پر شوبز کا ایسا اثر تھا کہ اس نے اپنی جائیداد بیچ کر سارا سرمایہ اس بزنس میں لگا دیا۔ اور پھر غرفان کا شوبز کی ایک عورت کے ساتھ اسکینڈل سامنے آیا۔ یہ بات بھی غرفان نے ضبط کی کہ ماں نے کہا تھا کہ مرد جب کسی اور عورت میں دلچسپی لے تو اسے اس کا طعنہ نہیں دیتے، وہ بضد ہو جاتا ہے۔ رقابت کی آگ میں جلتی لیکن شوہر کو کچھ نہ کہتی، بلکہ اس کا مزید خیال رکھنے کی کوشش کرتی کہ شاید غرفان کا دل بدل جائے۔ لیکن ناظرین، جب دل بدل ہی جائے تو لوگ واپس نہیں لوٹتے، اور ایسا ہی غرفان کے ساتھ ہوا۔ غرفان نے دلارا سے شادی کر لی، اور اس خبر نے غرفا کے اندر اس طرح شور مچایا کہ اس نے اپنے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دی۔ شاید یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی شادیوں کے نسخے ہر شادی میں کارآمد ہوں یہ ضروری نہیں۔ اپنے لیے بولنا، آواز اٹھانا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ غرفا کے سارے آنسو جو اس کے دل پر گرے اسے اس قدر کمزور کر گئے کہ اس کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی۔ 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہی، کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسے علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ لکھتے ہوئے وہ کئی بار روئی، اپنے آپ سے نفرت کا احساس بھی ہوا، اپنی جذباتی کوتاہیوں کا اندازہ بھی ہوا، لیکن سب کچھ کاغذ کی نظر کر کے وہ بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اگلی صبح ڈاکٹر بل پھر آئے اور خیریت دریافت کی۔ غرفا کے منہ سے نکلا، ڈاکٹر ڈاکٹر بول کر وہ خوفزدہ اور چیخنے لگی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے بول سکتی ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے حلق میں ایک بات پھنسی تھی، وہ نکل گئی تو گویائی بحال ہو گئی۔ میں پھر گونگی تو نہ ہو جاؤں گی نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تم پہلے بھی نہیں تھی، باتیں حلق میں نہ پھنسایا کرو، شیئر کیا کرو۔ مجھے معلوم ہے یادوں کے کانٹے چننے میں تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میں کیا کروں؟ اگر دھواں بہت زیادہ اٹھ رہا ہو تو شعلہ بننے کے لیے آنکھ دکھانی پڑتی ہے۔ ایسی چیزیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے جس سے دل و جگر میں دھواں بھر جائے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنے بڑے محسوس ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنا یا برداشت کرنے کے لیے دل چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح کی کیفیت ذہنی امراض کو جنم دیتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات پایا جاتا ہے۔ اکثر غم بانٹنے کے لیے سننے والے کانوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں کسی اپنے کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد غرفا پاکستان آ گئی اور زندگی کے مسائل میں پھر سے الجھ گئی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ڈاکٹر بل کو ایک خط لکھتی ہے، اور اس بار اس خط میں کچھ مختلف ہوتا ہے۔
وہ کافی مثبت ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے شوہر کی بیماری کا ذکر کیا ہوتا ہے، اس کے غلط فیصلوں سے اس کے دیوالیے کا ذکر کیا ہوتا ہے، انسان کے انجام پر تبصرہ کیا ہوتا ہے۔ فالش کی وجہ سے عرفان کی قوت گویائی متاثر ہو گئی تھی، اس کا پرسان حال کے لیے کوئی نہ تھا۔ دلارا نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دوست احباب نے غرفہ سے درخواست کر کے عرفان کو اس کے گھر میں منتقل کر دیا تھا، لیکن اب دونوں ایک ہی گھر میں الگ الگ کمروں میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ لیکن اس بار غرفہ خاموشی اور سناٹوں سے پریشان نہ تھی، بلکہ اس کی ذات میں چپ کا جو بسیرا تھا، اسے اس نے خاموشی کی دنیا کو سننے کی سماعت بخشی تھی۔ کچھ سوالات اس نے ڈاکٹر بل سے پوچھے تھے، جو شاید ہم بھی اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے یا پوچھتے ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اسے اپنی کس چیز پر اختیار ہے؟ انسان اپنی انا کے مینار کو کیوں اونچا کر لیتا ہے؟ محبت کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے تو کتنے لوگوں نے اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے؟ شادی جو ایک معاشرتی کانٹریکٹ ہوتا ہے، اسے ہم کوئی معاہدہ یا قاعدہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں حقوق اور ذمہ داریوں میں برابر تقسیم نہیں؟ کیوں عورت کو جھکانا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی ذات کی نفی ضروری ہے؟ اسے اپنا بنانے کے یہی طریقے کیوں اپنائے جاتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے ٹریننگ اور تربیت درکار ہوتی ہے، شادی کو کامیاب کرنے کے لیے بھی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ایک فریق سے امیدیں وابستہ نہ ہوں، بلکہ دونوں فریقین کی تربیت لازمی ہے۔ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کی خاموشیوں کو قوت گویائی عطا کریں، پھر اس کے بعد چپ سے وحشت نہیں ہوگی، ساری مصلحتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور انسان خود شناسی کے سفر پر رواں دواں ہو جائے گا۔ ان سوالات اور معاشرے کی سچائیوں کے ساتھ ہم اس افسانے کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔